اچھا اب دیکھیے، ہر وقت کوشش کریں کہ ایسے طریقہ کار کے اوپر عمل کریں جس سے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام یاد. اچھا اب دیکھیے، ہر وقت کوشش کریں کہ ایسے طریقہ کار کے اوپر عمل کریں جس سے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام یاد. اچھا اب دیکھیے، ہر وقت کوشش کریں کہ ایسے طریقہ کار کے اوپر عمل کریں جس سے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام یاد. ظہور نہیں ہوا پھر تمہارا یہ عمل کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہمیشہ مجھے یاد رہے کہ میری زندگی میں کسی اہم چیز کی کمی ہے. جب بھی میں اس خالی فریم کو دیکھوں، اپنی انگوٹھیوں میں اللہم عجل لولیک الفرج کندہ کرواتے ہیں. کوئی بھی ایسا طریقہ، کوئی بھی ایسی چیز کہ ہر شخص جب بھی اس کو دیکھے فوراً اس کو اپنے زمانے کے امام کی یاد آ جائے. جب آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اپنی ذرا سی حرکت جب بھی تم کرو اس وقت کہو یا صاحب الزماں، یا صاحب الزماں. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت امام زمانہ کی یاد آپ کی زبانوں کے اوپر رہے. صبح جب اٹھو، آغا بہجت فرماتے تھے صبح اٹھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ علیہ السلام پر سلام کے ذریعے کیا کرو، پھر ان سے مدد مانگا کرو. آغا، امام، آقا میری مدد فرمائی. اور فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھو اور اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو، اس کے بعد سویا کرو. اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کیا کرو. اگر تم نے ایسا کیا، بہت اہم جملہ آقا بہجت نے فرمایا، اگر تم نے ایسا کیا، جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ صبح اٹھنے کے بعد ادب سے کھڑے ہو کر دن کا آغاز امام زمانہ پہ سلام سے کرو، ان سے مدد مانگو، رات کو سونے سے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھے امام زمانہ کو سلام کر کے سو. اس طرح شب و روز اپنے اس محبوب حقیقی کی یاد میں بسر کرو. یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. جو ہر وقت اپنے زمانے کی امام کی اس طرح سے یاد میں کھویا رہے، ایسی برکتیں اور ایسی شیل اس کے اطراف میں آ جائے گی کہ شیطان کو اس کی زندگی میں قدم جمانے کا کہیں موقع نہیں مل سکے. یا صاحب الزماں. اچھا دیکھیں کہ امام کو صاحب الزماں یا صاحب الزماں کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں ہر شخص پر سین و سال کا تو اثر ہوتا ہے. کوئی شخص بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مزید بوڑھا ہوتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے بڑی عجیب بات اس میں بتائی. کہا کہ دیکھیے امام مہدی امام زمانہ ہے، یعنی پورے زمانے کے امام ہیں، فقط اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں، وہ زمانے کے امام ہیں. اس لیے کہ جو شخص خود زمانے کا امام ہو اس کو یہ زمانہ کیسے بوڑھا کر سکتا ہے؟ اہل زمانہ کے امام نہیں ہیں، زمانے کے امام ہیں. تو جو خود زمانے کا امام ہو اس کے اوپر یہ سن و سال اثر نہیں کرتے، اس پر یہ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ اپنا اثر انداز نہیں ہوتا ہے. اسی بنا پر ان کو صاحب الزماں کہا جاتا ہے. افق حوضہ کے نام سے ایک ہفت روزہ میں نکلتا ہے، اس میں باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے، اگرچہ آیت اللہ بہجت بہت واضح طور پر نہیں کہتے تھے کہ میری امام زمانہ سے براہ راست کوئی ملاقات ہوئی، اشاروں کرائیوں میں البتہ کہتے تھے یہ بات. کہتے تھے میں نے 40 مرتبہ نیند میں یا نیند جیسے عالم میں، جسے تقریباً مکاشفہ کہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا. 40 مرتبہ.
اور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں نے حضرت حجت کو ان کی اصل عمر میں دیکھا ہے، یعنی 1000 سال سے زائد عمر میں. باقاعدہ زمزم عرفان میں بھی یہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو حضرت حجت کا سچا عاشق ہوتا ہے، خواہ وہ بیداری میں ان کو نہ دیکھ سکے، ان کی زیارت نہ کر سکے، لیکن پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ خواب میں ضرور ان کو دیکھ لیتا ہے. بس ان کا ایک سچا عاشق ہونا ضروری، اور دوسرا اس سے زیادہ اس کے اندر تڑپ بھی ہونا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی. اگر کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی ولولہ ہی نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر زیارت کا شرف نہیں ملے گا. جتنی تڑپ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے امکانات ہوں گے کہ اس کو امام زمانہ علیہ السلام یا تو براہ راست دیکھ سکے وہ، یا کم سے کم 1 مرتبہ خواب کی حالت میں تو ضرور اس کو زیارت ہو جائے گی. اور وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ 1 مرتبہ میں نے خواب میں اس طرح سے زیارت کی تھی اور حضرت حجت کو دیکھا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال تھی، لمبا قد تھا اور دراز اور گھنی داڑھی تھی. اور دوسری مرتبہ میں نے ان کو ایک 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھا تھا، لیکن 30 سالہ جوان کی صورت میں دیکھنے کے باوجود احساس ہوتا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال سے زائد ہے. تو کوئی بھی طریقہ کار امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرنے کا، جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی، انگوٹھی پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، ہر وقت ایسی چیزیں. جب علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولادوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر رکھیں، ان کے القابات کے اوپر رکھیں ان کے نام، اسی طرح سے اپنے اداروں کے نام ان کے نام پر رکھیں. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ جس ادارے کے اندر اس وقت ہیں یہ بھی انہی کے نام نامی کے ساتھ مدرسۃ القائم کے نام سے امام زمانہ کا ہی ایک لقب ہے، اس لحاظ سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. اور یاد رکھنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں جب انٹرنیٹ پہ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ ایرانی سائٹس کے اوپر خاص طور پہ یہ دیکھا ہے کہ مثلا سائٹ اس وقت تک اوپن نہیں ہوگی جب تک کہ ایک خاص جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو کلک کریں اور امام زمانہ علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے کلک کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے بعد وہ سائٹ اوپن ہوتی، اس کے بعد وہ سائٹ کھلتی. اور کون ایسا ہوگا جو اس چیز کو پڑھے گا اور مومن ہوگا اور وہ درود اس وقت نہ پڑھے؟ تو وہ اس کو کلک کرتے ہوئے درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ سائٹ کھل جاتی، پھر جہاں اسے چاہے وہ چلا جائے. تو اس طرح سے یاد دہانی کے لیے، ان کو یاد رکھنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں. اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم ان کو بھلا دیں، ان سے غافل ہو جائیں جن کے متعلق خود شیخ مفید کو جو خط لکھا تھا امام زمانہ علیہ السلام نے، تو اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہاری مراعات کی نسبت بے توجہ نہیں، ہم تم سے غافل نہیں. یعنی دوسرے الفاظ